بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سوا سپارہ کی تلاوت ہوگی۔ 14ویں تراویح ہماری ہے اور اس میں کل 278 آیات ہیں۔ آج کی ان تلاوت کردہ آیات میں سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورۃ النور کا کچھ حصہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ کل ہمارے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ سورہ انبیاء میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ جس میں انہوں نے قوم کے بت خانے کے اندر جا کر بتوں کو توڑا، اور توڑنے کے بعد کلاڑی کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کا سر کاٹا، اور کلہاڑی جو ہے وہ ان کے بڑے کے کاندھے پر رکھ دی۔ جب قوم والے واپس آئے تو پوچھا کہ من فعلوا ھذا، یہ ہمارے ان کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو۔ بہرحال یہ پوچھنے مجھے کا سوال، بات تو چلتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سمجھتے تھے کہ یہ بیکار لوگ اور کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو جب کلاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی تو ابراہیم علیہ السلام پوچھو، نے کہا کہ ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تمہارا الہ ہے، تمہیں بتانا مقصد یہ تھا کہ جو معبود، جو خدا اپنے آپ کو خود بچا نہیں سکتا، وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ یہ بات تو وہ بھی سمجھتے تھے، لیکن ان کی ذہنوں پر جو غالب تھا مغول کی جناب یہ بت، اور اپنے ہاتھوں سے بت بنانا، ان کی پوری پوجا کرنا، تو خدا اس کو نہیں کہتے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہر طرح سے سنبھالا دے، نہ یہ کہ خدا ہوئے کہ اپنے آپ کو بھی بچا نہ سکے۔ تو انہوں نے بہرحال سرکاری طور پر آگ، نمرود نے، اور سرکاری آرڈر جاری ہو گیا کہ جی آگ جلائی جائے، ان بتوں کا جو بدلہ ان سے لیا جائے۔ پھر شیطان نے اپنا کام وہاں بھی دکھایا، منجنیق کے ذریعے سے ان کو آگ میں ڈالا، جیسے کہ کوئی صورت نہیں تھی، آگ اتنی تھی، 1 مہینے تک اس کے لیے لکڑی جمع کی، پھر وہ سرکاری آگ جلائی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ پوری گورنمنٹ اور لوگوں نے بڑی اپنی منتیں اس آگ میں مانی۔ عورت نے کسی عورت نے کیا مانا، کسی نے کیا مانا کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں اس ابراہیم کی آگ کے لیے اتنی لکڑیاں لاؤں گی، یعنی اپنے بتوں کو وہ جو ہے اپنے بتوں کی یہ سمجھے کہ ان کی خوشامد کے لیے اور ان کی نذرانے کے طور پر اس آگ میں حصہ ڈالنا وہ اپنے لیے ثواب سمجھتے تھے۔ لیکن یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بت غلط ہیں اور ابراہیم سچے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے، اس وقت حرش بھی ہل گیا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل السلام نے حضرت ابراہیم سے آ کر کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے درخواست کروں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اللہ سے آپ سوال کریں، تو انہوں نے کہا کہ میرے سوال کرنے سے وہ میری حالت کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بڑا ایک رشتہ عقیدت و محبت کا تھا، کہنے لگے کہ وہ تو میرے حالت کو بہتر جانتا ہے، میں کیوں اللہ سے سوال کروں؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک والی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈک بھی نہیں کہ میرے بندے کو ٹھنڈ لگے، بلکہ سلامن، سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آگ میں جانا، کہتے ہیں کہ جو زندگی میں سب سے بہترین دن جو گزرے وہ اس آگ والے دن تھے۔ اور باہر سے دنیا دیکھ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جن رسیوں سے باندھا تھا وہ رسیاں جلیں، باقی ذرا سی خراش نہیں آئی۔ بہترین کھانے، بہترین نعمتیں اللہ نے آپ کو وہاں پہنچائی اور دیں، حتیٰ کہ آپ کے والد بھی وہاں جس منظر کو دیکھ کر کہا کہ نعم الرب رب کا یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بھی کتنا اچھا رب ہے کہ جو تمہیں وہاں بھی بچائے رکھا ہے اور وہ تمہیں نقصان سے بچایا ہے۔ تو وہ دنیا ساری اس بات کو دیکھ کر حیران ہے کہ یہ کیسا ممکن ہوا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہیں کہ آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، چھری اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے، ورنہ انسان جتنا مرضی کاٹے کسی کو نہیں کر سکتا۔ آگ جلاؤ جتنا مرضی، آگ کی خاصیت ہے جلانا، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ نہیں جلا سکتی، یہ بتا دیا ہمیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب کی بیماری کا خصوصاً ذکر اس میں آیا ہے کہ ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہا کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو جب بیماری تکلیف ہو تو اس پر اترائیں مت، اکڑیں مت کہ الحمدللہ، نہ، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ سے
معافی مانگیں اللہ سے، اے اللہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بیماری سے عافیت نصیب فرما دے۔ جیسے آج کل امراض ہیں تو مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب الرحمن کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اذکار کریں گے، تو یقین جانے کہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ آج چونکہ ان موجودہ حالات میں، کرونا کی صورت میں اور جو باقی مشکلات ہمیں جو نظر آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم والا عمل جب تک ہم نہیں اپنائیں گے تو اس مصیبت سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے، حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ دیکھو تم پر یہ عذاب کی کیفیت آنے والی ہے، اور وہ انہیں کہہ کر نکل گئے۔ قوم نے جب محسوس کیا کہ عذاب واقعی ہم پر آ رہا ہے اور عذاب کی کیفیت ہمارے اوپر ہے، تو اس قوم نے اس ساری سچویشن کو سامنے رکھ کر گھروں سے نکلے، بچے نکلے، عورتیں نکلی، مرد نکلے، اور باہر کی طرف نکل کر اجتماعی طور پر سب نے اللہ سے معافی مانگی، اجتماعی طور پر۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا پسند آئی اور آتے ہوئے عذاب ان سے ٹال دیا۔ تو قرآن کے 11ویں سپارے میں یہ لفظ موجود ہے کہ سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے باقی کسی قوم سے عذاب نہیں ٹلا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی اس کیفیت کو قبول فرمایا اور ان سے عذاب کو ٹالا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں امن و عافیت والی زندگی نصیب فرمائی۔ تو یہ آج بھی اگر ہم اپنے گناہوں کی سے توبہ اور استغفار نہیں کریں گے، اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، تو یقین جانیں کہ ہمارے لیے مشکل ہوں گی۔ اور میرا رب چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمارے لیے جی، کہ میرا بندہ شاید اس وجہ سے مجھ سے معافی مانگ لے، یہاں سے آ کر توبہ کر لے، اس طرف سے آ کر توبہ کر لے۔ تو ہمیں تو موقع ہی موقع اللہ نے دیا، رمضان کے اس مہینے میں، برکت کے مہینے میں، اپنی تکلیفوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، مانگیں، مانگ لو رمضان کا مہینہ، پھر یہ نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب وہ کیا تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ تسبیح بھی کہتے ہیں، اور یہ سب سے بہترین تسبیح ہے جس کو پڑھ کر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک، آیت کریمہ کا جس کو آپ ختم کہتے ہیں نا جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگی تو اللہ نے قبول کر دیا۔ تو قرآن کی حقانیت کا یہاں سے بھی ان پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر بڑے شفیق و مہربان تھے، اور قرآن کی حقانیت و صداقت میں ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو یہ دعوت بھی دینی ہے کہ دیکھ لو کہ جن لوگوں نے اپنے نوات کے نبی کی بات کو مانا اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ غرق ہو گئے۔ اگر تم بھی نبی کی بات کو نہیں مانو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ سورہ حج میں مین مضمون، مرکزی مضمون تو حج ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہے، اور تعمیر سے جب فراغت ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اس کے بعد وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور یہ قبولیت کے شرف سے اس سے نواز دے۔ اور انہوں نے وہ دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ واذن فی الناس، کہ آپ لوگوں میں اعلان کیجئے لوگ آئیں حج کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور ان کی، آپ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پہاڑی پر آپ نے اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے، اس کے حج کے لیے آؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر جس بندے نے جتنی دفعہ بھی لبیک کہا، اللہ نے اتنی دفعہ اس کو حج نصیب کیا، جتنی دفعہ۔ اب تو بھئی سارے بات لوگ کوئی نہیں تھا، تو میرے رب نے کہا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، قیامت تک آنے والے بندوں کے کانوں تک اس کو پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اس لیے لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں ہیں یہ بندہ لگاتا رہے، کیا پتہ اللہ کو قبول ہو جائے، اور اس کی لبیک قبول ہو جائے، صدا قبول ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ کعبہ جو ہے پوری دنیا کا مرکز ہے، گول ہے، گول، یہاں ساری دنیا اس کی طرف لپک رہی ہے، ہر دنیا کی نعمت خزانے سارے
اور اللہ نے اس کو وسط دنیا میں رکھا ہے، اس لیے ہر طرف سے لوگ وہاں جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کی یہ نعمتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری محنت کی تو کس لیے کی؟ اللہ کے لیے کی، اور لوگوں کو بلایا، اللہ کے لیے بلایا، ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والعاکفین والرکع السجود، اور اس کو یہ دعوت دی کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے آئیں، طواف کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، اور اللہ سے اپنی معافی مانگیں، اور اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جو ہیں وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ ہاں جی، تو بیت اللہ کی پھر ساتھ ساتھ میں جہاں قربانی کا ذکر آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم تقوی پرہیزگاری کتنا ہے اور تم اللہ کے لیے کتنے اس عمل کو کر رہے ہو، چاہے قربانی کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، کوئی بھی عمل صالح جس کو آپ کہہ لیں، جس کو آپ عبادت کہہ لیں۔ عبادت وہی ہوتی ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، اور جس عبادت میں اللہ کے لیے نہ ہو، کوئی دکھاوا مقصود ہو تو وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ دکھاوا مقصود ہو تو عبادت نہیں کہلاتی۔ عبادت اصل وہی ہوتی ہے جو رب کے لیے کی جائے، اس لیے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان یسیر الریاء شرکن، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ اور جیسے من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک، کہ جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ تو یہ لیے ہمارے شرک جو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی اشتہار لگانا پڑتا ہے، بلکہ شرک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں لیکن ذہن میں آپ نے سوچا کہ یار مجھے یہ لوگ کہیں گے یہ کتنا اچھا نمازی ہے، اوہ کیا غضب کی نماز پڑھتا ہے، بھائی یہی تو ہے جی۔ اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ یہ کہیں جی کہ صاحب یہ جی بھائی کتنا اچھا روزے دار ہے جی، وہ ماشاء اللہ بم وڈے روزے والے۔ ابے بھائی اللہ کے لیے کیا ہے تو لوگوں کے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم تو کہتے ہیں لوگ کہیں، جب لوگ کہیں تو لوگوں نے کہہ دیا، اللہ کے یہاں تو کوئی اجر نہیں ہے نا جی۔ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں لوگوں کے کہنے کی اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ ایک تو اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا، اور دوسرا سورہ حج میں اور احکامات کے ساتھ ساتھ تو رب تعالیٰ نے غیروں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا ہے۔ اور آخر میں بڑی ایک عجیب سی مثال دی کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے نا جی، مکھی، یہ طالب مطلوب جو کمزور لوگ ہیں، جو غیروں کے پجاری ہیں نا، یہ ایسے بھی ہیں کہ اپنے ناک سے مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، ہاں جی، اور کہتے ہیں جی کہ اوروں کو پوجا کرو۔ تو اللہ تو وہ ہے کہ جو کہ کسی کے لیے چھوڑتا نہیں ہے، ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ تو کمزور لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ سے کسی مکھی کے پر کو بھی ہٹا نہیں سکتے، اتنے بھی قادر نہیں ہیں۔ اور قرآن نے اس کا بیان کیا کہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر حق قدری، ہاں جی، اور جو اللہ تعالیٰ قادر یہ کسی چیز پر قادر نہیں۔ اسی طرح اللہ نے ان کی اس کمزوری کو بھی بیان کیا۔ سورہ مومنون 18ویں سپارے کی ہے، اس میں مرکزی مضمون تو ایمان والوں کے لیے نماز، فلاح، بہبود، وراثت جنت کی جو اللہ نے دی ہے، اور دنیا میں جو اللہ ان کو اپنے کسی کو وارث بناتا ہے، تو انسان کی تخلیق کو اس میں بیان کیا گیا ہے، تخلیق انسانیت درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ چاہتے ہیں۔ پھر مختلف پیغمبروں کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اظہار بھی کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ انسان تمہیں بیکار نہیں بنایا بلکہ تم ایک کارآمد چیز ہو۔ اللہ کی قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کے لیے کسی نہ کسی کام کی ہے، چاہے وہ درند ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز ہے تو وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے قدرت کے کارخانے میں کارآمد چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ وہ عرش کریم ذات ہے اور وہ تمہاری ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ النور شروع ہوا چاہتی ہے، نام تو نور ہے، لیکن اس سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے اس لیے کہ اللہ نور السماوات والارض ہے تو اس لیے اس کا نام بھی سورۃ النور ہے، لیکن اس میں مرکزی مضمون خطاب جو ہے وہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے حوالے سے، اور اسی طرح زنا کی جو ایک حدود ہیں اس کو بھی بیان کیا، اس کی قیودات کو بیان کیا، لعان کو بیان کیا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی پر جو تہمت یا الزام لگاتا ہے
اور اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ تو شریعت نے اس کے لیے وہ طریقہ بیان کیا کہ لاعنین لعان لعنت کریں گے 5 دفعہ قاضی کے سامنے عدالت میں، اور وہ پھر گواہی اس کے بعد ان میں جدائی کرا دی جائے۔ بہرحال یہ کیفیت قرآن نے شریعت نے بیان کی۔ کچھ احکامات وہ ہیں جن کا تعلق حدود اللہ ہے، تو حدود اللہ میں انسان ہم کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اور جو تعزیرات سے جن کا تعلق ہے تو ان کے اندر کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ قرآن بڑا صاف ستھرے احکامات اور بڑے بہترین۔ سورۃ النور کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اس سے زندگی میں بڑے مسائل ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔